खुदावंद यीशु मसीह के अल कादर कद्दूस मेहरबान और बुजुर्गो बरतर नाम में आप सब सुनने और देखने वालों की खिदमत में तारिक चौधरी की तरफ से पुरखलूस सलाम पहुँचे। मेरे हम ईमान भाइयों और मेरी हम ईमान बहनों, हमने गुज़श्ता लेक्चर में अंजील मुक़द्दस की मुक़द्दस आयात की रोशनी में आपको इस अटल हकीकत से आशना करने की कोशिश की कि यीशु मसीह नामी उस शख्स ने इस कायनात के खालिक, मालिक, राज़िक और हाकम की तवक्को और तमन्ना के मुताबिक उस अबलीस नाबकार यानी शैतान मरदूद पर गालिब आकर दिखाया। और हमने अंजील मुक़द्दस की मुक़द्दस आयात की रोशनी में देखा कि उस अबलीस नाबकार यानी शैतान मरदूद ने उस मर्द गालिब यानी खुदावंद यीशु मसीह को अपनी मक्कारियों के साथ, अपनी अय्यारियों के साथ, अपनी फरेबकारियों के साथ, अपनी नापाकियों के साथ, अपनी चालाकियों के साथ और अपनी सफाकियों के साथ हैराने की भरपूर कोशिश की और उस पर गालिब आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और अपने तमाम के तमाम हरबे आजमाए ताकि जैसे भी मुमकिन हो खुदावंद यीशु मसीह को मगलूब किया जाए। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब अबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। तब अबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब अबलीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी
خدمت کرنے لگے۔ متی رسول کی معرفت، مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل اور اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 11 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 7 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مذکورہ بالا آیات مقدسہ کی روشنی میں ہم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ ابلیس کی سر توڑ کوششوں کے باوجود خداوند یسوع مسیح نے نہ تو اپنی ذات کے لیے روٹی کا لالچ کیا اور نہ اپنے آسمانی باپ کی آزمائش کی، اور نہ ہی اس دنیا کے اموال و اسباب کا لالچ کیا، اور نہ ہی اس دنیا کی ٹھاٹھ باٹھ کا لالچ کیا، اور نہ ہی اس دنیا کے روب و دبدبے کا لالچ کیا، اور نہ ہی اس دنیا کی چمک اور دمک کا لالچ کیا، اور نہ ہی اس دنیا کے وسائل اور ذرائع کا لالچ کیا، اور نہ ہی اس دنیا کی شہرت و عزت کا لالچ کیا، اور نہ ہی اس دنیا کی دولت و عورت کا لالچ کیا، اور نہ ہی اس دنیا کے وقار و اختیار کا لالچ کیا، اور نہ ہی اس دنیا کی شان و شوکت کا لالچ کیا، اور ابلیس کو منہ کی کھانا پڑی اور وہ شکست خوردہ ہو کر خداوند یسوع مسیح سے الگ ہو گیا۔ اور پھر آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود نے خداوند یسوع مسیح کے ایک چہیتے شاگرد کے پیچھے سے آ کر آپ پر وار کیا، یعنی آپ کو آسمانی باپ کے دیے گئے منصوبے سے نظریں ہٹانے کی تاکید کی، اور آپ کو احساس دلانے کی کوشش کی کہ آپ تو بلند پایا راست باز ہیں، آپ تو بلند پایا پاک باز ہیں، آپ تو بلند پایا سوامی ہیں، آپ تو بلند پایا استاد ہیں، آپ تو بلند پایا گرو ہیں، آپ تو بلند پایا سپہ سالار ہیں، آپ تو بلند پایا رہنما ہیں، اور آپ تو بلند پایا رہبر ہیں۔ آپ کی ذات اقدس میں تو بال برابر تاریکی نہیں، آپ کی ذات اقدس میں تو بال برابر کھوٹ نہیں، آپ کی ذات اقدس میں تو بال برابر داغ نہیں، آپ کی ذات اقدس میں تو بال برابر دبا نہیں، آپ کی ذات اقدس میں تو بال برابر نقص نہیں، آپ کی ذات اقدس میں تو بال برابر چھل نہیں، آپ کی ذات اقدس میں تو بال برابر گناہ نہیں، آپ کی ذات اقدس میں تو بال برابر بدی نہیں، آپ کی ذات اقدس میں تو بال برابر خطا نہیں، آپ کی ذات اقدس میں تو بال برابر تقصیر نہیں، آپ کی ذات اقدس میں تو بال برابر غلطی نہیں، آپ کی ذات اقدس میں تو بال برابر حکم عدولی نہیں، آپ کی ذات اقدس میں تو بال برابر نافرمانی نہیں، اور آپ کی ذات اقدس میں تو بال برابر 2 نمبری نہیں۔ پھر آپ کو صلیبی موت جیسی گنونی موت سے کیوں گزرنا پڑے؟ مرقوم ہے، اس پر پطرس اسے الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا
کہ اے خداوند خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کے 16ویں باب کی 22ویں اور 23ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 20 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ تب آپ نے اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر فرمایا میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 16واں باب اور اس کی 33ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 101 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، آج کے لیکچر میں ہم انجیل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف اس ابلیس نابکار پر اور ابلیسیت سے اٹی ہوئی دنیا پر غالب آ کر دکھایا، نہ صرف اس شیطان مردود پر اور شیطانیت سے لدی ہوئی دنیا پر غالب آ کر دکھایا، بلکہ ہر اعتبار سے نیکوکاری میں، دینداری میں، راستکاری میں، ایمانداری میں، وفاداری میں، جانثاری میں، راست بازی میں اور پاک بازی میں کاملیت کی منزلوں کو سر کر کے دکھایا۔ میں یہاں پر اس حقیقت کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ اگرچہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس الوہیت اور آدمیت کا مجموعہ تھی، تو بھی اس نے کاملیت کی منزلوں کو سر کرنے کے لیے کبھی اپنی الوہیت کو استعمال نہ کیا، بلکہ اس نے ہمیشہ کاملیت کی منزلوں کو سر کرنے کے لیے اپنی بشریت کا استعمال کیا، اپنی انسانیت کا استعمال کیا اور اپنی آدمیت کا استعمال کیا۔ آپ تمام کی تمام انسانی کیفیات میں سے گزرتے تھے، آپ تمام کے تمام انسانی جذبات میں سے گزرتے تھے، آپ تمام کے تمام انسانی حالات میں سے گزرتے تھے، آپ تھک جاتے تھے، آپ سو جاتے تھے، آپ بھوک محسوس کرتے تھے، آپ پیاس محسوس کرتے تھے، آپ تھکاوٹ محسوس کرتے تھے، آپ غم محسوس کرتے تھے، آپ خوشی محسوس کرتے تھے، آپ آسودگی محسوس کرتے تھے اور آپ محرومی محسوس کرتے تھے، اور ان تمام کیفیات اور حالات کی مثالیں انجیل مقدس کی مقدس آیات میں ہمیں ملتی ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنی الوہیت کو استعمال کرتے تو 40 دن کے اور 40 رات کے فاقے کے بعد آپ کیوں کر بھوک محسوس کرتے؟
آپ لمبے سفر کے بعد تھکے ہارے کیوں کر سامریوں کے کنویں پر بیٹھتے؟ آپ پیاس کیوں کر محسوس کرتے اور کیوں کر سامری عورت سے پانی کا سوال کرتے؟ آپ کیوں کر صلیبی موت کو سامنے پا کر غمگین ہوتے؟ اور آپ کیوں کر اپنی جسمانی محرومی کی بابت فرماتے کہ پرندوں کے لیے گھونسلے ہوتے ہیں اور لومڑیوں کے لیے بٹ، لیکن ابن آدم کے سر دھرنے کی جگہ نہیں ہے؟ ثابت ہوا کہ خداوند یسوع مسیح نے نیکوکاری میں کامل ہونے کے لیے، دین داری میں کامل ہونے کے لیے، راست کاری میں کامل ہونے کے لیے، ایمانداری میں کامل ہونے کے لیے، وفاداری میں کامل ہونے کے لیے، جانثاری میں کامل ہونے کے لیے، راست بازی میں کامل ہونے کے لیے اور پاک بازی میں کامل ہونے کے لیے کبھی اپنی الوہیت کا استعمال نہ کیا، بلکہ ہمیشہ اپنی آدمیت، بشریت اور انسانیت کا استعمال کیا، اور یہاں تک کامل ہوا کہ اپنی ذات پر گناہ کی پرچھائی تک نہ پڑنے دی، اپنی ذات پر بدی کی پرچھائی تک نہ پڑنے دی، اپنی ذات پر خطا کی پرچھائی تک نہ پڑنے دی، اور اپنی ذات پر تقصیر کی پرچھائی تک نہ پڑنے دی، اور آپ نے بظاہر یہودی علماء سے، یہودی فقہاء سے، یہودی حکماء سے، یہودی فضلاء سے، یہودی رؤساء سے، یہودی شرفاء سے اور یہودی امراء سے مخاطب ہو کر فرمایا، لیکن حقیقت میں آپ نے ساری کائنات کے متنفسین سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اور نہ تو آسمانی متنفسین کے پاس خداوند یسوع مسیح کے اس سوال کا جواب ہے، اور نہ ہی باشندگان زمین کے پاس خداوند یسوع مسیح کے اس سوال کا جواب ہے، کیونکہ فی الحقیقت اس کی ذات میں بال برابر گناہ نہ تھا، بال برابر خطا نہ تھی، بال برابر تقصیر نہ تھی، بال برابر بدی نہ تھی، بال برابر کھوٹ نہ تھا، بال برابر نقص نہ تھا، بال برابر عیب نہ تھا، بال برابر داغ نہ تھا، بال برابر دبا نہ تھا، بال برابر جھری نہ تھی، بال برابر کمزوری نہ تھی، بال برابر تاریکی نہ تھی، بال برابر غلطی نہ تھی، بال برابر حکم عدولی نہ تھی، بال برابر نافرمانی نہ تھی، بال برابر چھل نہ تھا، اور بال برابر دو نمبری نہ تھی۔ پھر خداوند یسوع مسیح کے اس سوال کا جواب کون دے؟ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 8واں باب اور اس کی 46ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 92 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔
آپ خطرناک حالات میں سے گزر گئے، آپ ہولناک حالات میں سے گزر گئے، آپ ہیبت ناک حالات میں سے گزر گئے، آپ دہشت ناک حالات میں سے گزر گئے، آپ غمناک حالات میں سے گزر گئے، آپ خوفناک حالات میں سے گزر گئے، اور آپ المناک حالات میں سے گزر گئے، لیکن آپ نے اپنے آسمانی باپ کی خوشنودی کے حصول کے مقصد کو کبھی اپنی نظروں سے ہٹنے نہ دیا، بلکہ آپ کاملیت کی راہوں پر یقین محکم کے ساتھ چلتے رہے، غیر متزلزل ایمان کے ساتھ چلتے رہے، بغیر لڑکھڑائے چلتے رہے، بغیر جنبش کھائے چلتے رہے، بغیر ٹھوکر کھائے چلتے رہے، اور ہمیشہ اپنے آسمانی باپ کی پاکیزہ مرضی کی تکمیل کو اپنا نصب العین سمجھا، اپنا مطمع نظر سمجھا، اپنا اصلی ٹارگٹ سمجھا، اور اپنا مقصد حیات سمجھا، اور اپنے آسمانی باپ کے حضور میں وفاداری کے وہ ریکارڈ قائم کیے جن کی مثال نہ آپ سے قبل تاریخ انسانی میں کبھی ملی اور نہ آپ کی آمد ثانی تک کبھی ملے گی۔ جب ہی تو قادر مطلق کے پاک روح کی قدرت کے ساتھ اور تحریک کے ساتھ معمور ہو کر جناب پالوس رسول بنی آدم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ فلپیوں کے نام لکھے ہوئے پالوس رسول کے پاکیزہ خط کا 2 باب اور اس کی 5ویں تا 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 190 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ ایک بار پھر سنیے، اس نے کس طرح اپنی الوہیت کو ایک طرف رکھ کر اپنی بشریت کو، اپنی انسانیت کو اور اپنی آدمیت کو استعمال کرتے ہوئے کاملیت کی منزلوں کو سر کرنا پسند کیا، اور اپنے آسمانی باپ کی پاکیزہ مرضی کو الف سے لے کر یہ تک پورا کر کے وہ نام پایا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور آسمانی متنفسین ہوں یا باشندگان زمین ہوں، اس کو خداوند قبول کریں گے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔
اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ میں نے عرض کیا فلپیوں کے نام لکھے ہوئے پالوس رسول کے پاکیزہ خط کا دوسرا باب اور اس کی 5ویں تا 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 190 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، یسوع مسیح نامی اس شخص نے قادر مطلق باپ کے دیے ہوئے کاملیت کے ٹارگٹ کو یہاں تک اچیو کیا کہ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے اس کو کائنات کے کل ناموں میں سے اعلیٰ و افضل نام عطا فرمایا، تاکہ آسمانی متنفسین بھی اس کو خداوند مانے اور باشندگان زمین بھی اس کو خداوند مانے اور کائنات کے متنفسین میں سے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ خداوند یسوع مسیح حقیقی معنوں میں خداوند ہے، جس میں یسوع ناصری کی روشنی شامل نہیں، وہ میرا رستہ نہیں ہے، وہ میری منزل نہیں۔ دونوں عالم میں یہ نغمہ جھوم کر گایا گیا، ناصری تیرے علاوہ ایک بھی کامل نہیں۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، اس نے اپنے آسمانی باپ کی پاکیزہ مرضی کے سامنے وفاداری کا وہ ریکارڈ قائم کیا، جانثاری کا وہ ریکارڈ قائم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہ ملی نہ کبھی ملے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس روز اس کو اپنے باپ کے آسمانی اور الہی منصوبے کے مطابق بنی آدم کے گناہوں اور خطاؤں کی خاطر صلیب پر مرنا تھا، تو گزشتہ رات وہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ گتسمنی نامی ایک باغ میں موجود تھا۔ اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پطرس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ پھر دوبارہ جا کر اس نے یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔
متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کے 26ویں باب کی 38ویں آیت سے 42ویں آیت تک کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے صفحہ نمبر 31 پر سے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ ہائے اس رات کی ٹھہری ہوئی تاریک فضا، ہائے اس رات کی ٹھہری ہوئی تاریک فضا، باغ گت سبنی کے پیڑوں کی اداسی توبہ، ہائے اس رات کی ٹھہری ہوئی تاریک فضا، باغ گت سمنی کے پیڑوں کی اداسی توبہ، جن کی آنکھوں نے تیرے کرب کے لمحے دیکھے، جب کہ دھرتی تھی تیرے خون کی پیاسی توبہ، پھر پسینہ کے ٹپکتا تھا لہو بن بن کے، تیرے لہجے سے چھلکتا تھا عجب سوز و گداز، پھر پسینہ کے ٹپکتا تھا لہو بن بن کے، تیرے لہجے سے چھلکتا تھا عجب سوز و گداز، محو گردش تھا عجب درد تیری رگ رگ میں، تو مگر پڑھتا رہا رمز محبت کی نماز، سوچتا ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے، سوچتا ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے، موجزن ہوں گے تیری روح میں طوفان کئی، تیرے احساس کے صدقے کہ تجھے یاد رہا کہ تو اترا ہے بسانے کے لیے دنیا نئی، تیری نظروں سے گزرتا تھا صلیبی منظر، تیری نظروں سے گزرتا تھا صلیبی منظر، تجھ کو معلوم تھا کیا کچھ ہے گزرنے والا، سب خطائیں لیے کندھوں پہ بنی آدم کی، تو سرے عام سرے دار ہے مرنے والا، روبرو درد میں ڈوبے ہوئے لمحات کے بھی، روبرو درد میں ڈوبے ہوئے لمحات کے بھی، کیسے ممکن تھا تیری بات کوئی فرضی ہو، تو نے ہر تلخ حقیقت سے گلے ملتے ہوئے کہہ دیا باپ فقط پوری تیری مرضی ہو، کہہ دیا باپ فقط پوری تیری مرضی ہو، کہہ دیا باپ فقط پوری تیری مرضی ہو، اس مرد کامل نے اپنی جان صلیب پر دے دی، اس مرد کامل نے اپنا بدن صلیب پر توڑ دیا، اس مرد کامل نے اپنا خون صلیب پر نچوڑ دیا، اس مرد کامل نے اپنے سر پر کانٹوں کا تاج رکھوا لیا، اس مرد کامل نے اپنی پسلی میں نیزہ لگوا لیا، لیکن کسی طور پر بھی اپنے آسمانی باپ کی پاکیزہ مرضی کو رد نہ کیا، بلکہ کاملیت کی منزلوں کو یہاں تک سر کر کے دکھایا کہ نسل انسانی کے لیے نمونہ ٹھہرا، مثال ٹھہرا، سوامی ٹھہرا، گرو ٹھہرا، آقا ٹھہرا، استاد ٹھہرا، سپہ سالار ٹھہرا، رہنما ٹھہرا اور رہبر ٹھہرا، اور ارشاد ہوا
اب وہ بنی آدم جو قادر مطلق کے نئے نظام کائنات میں داخل ہونے کے متمنی ہوں، داخل ہونے کے خواہش مند ہوں اور داخل ہونے کے آرزو مند ہوں، بھلا وہ کیا کریں؟ وہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کے لکھے ہوئے پاکیزہ خط کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت مقدسہ صفحہ نمبر 221 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اب بنی آدم میں سے کامل ہونے کے خواہش مند مرد و زن کیا کریں؟ وہ خداوند یسوع مسیح کی پیروی کریں اور وہ خداوند یسوع مسیح کے نقوش پا پر چلیں اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ میں نے عرض کیا عبرانیوں کے نام پالوس رسول کے لکھے ہوئے پاکیزہ خط کے 12ویں باب کی دوسری آیت مقدسہ صفحہ نمبر 221 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، خداوند یسوع مسیح کے نقوش پا پر چلتے چلو۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی توقع اور تمنا کے مطابق نہ صرف ابلیس نابکار پر اور ابلیسیت سے اٹی ہوئی دنیا پر غالب آ کر دکھایا، اور نہ صرف شیطان مردود پر اور شیطانیت سے لدی ہوئی دنیا پر غالب آ کر دکھایا، بلکہ اپنی جسمانی زندگی کے ہر ایک پہلو میں سے اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی توقع اور تمنا کے مطابق کاملیت کی منزلوں کو سر کر کے دکھایا، اور نیکوکاری میں، دینداری میں، راستکاری میں، ایمانداری میں، جانثاری میں، فرما برداری میں، وفاداری میں، راست بازی میں اور پاک بازی میں یہاں تک کمال حاصل کیا کہ اپنے آسمانی اور پاکیزہ باپ کی پاکیزہ مرضی کو تکمیلی شکل دینے کے لیے صلیب تک کا جھولا جھول لیا اور پیچھے ہٹنا پسند نہ کیا، اور اس کے نتیجے میں اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور طے کیا کہ کائنات کے کل متنفسین خدا باپ کے جلال کے لیے خداوند یسوع مسیح کو خداوند قبول کریں، اور طے ہوا کہ بنی آدم میں سے جتنے کاملوں کے جہان میں یعنی نئے نظام کائنات میں داخل ہونے کے متمنی خواہش مند اور آرزو مند ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے نمونے کو اپنے سامنے رکھ لیں، وہ خداوند یسوع مسیح کی مثال کو اپنے سامنے رکھ لیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے اگزامپل کو اپنے سامنے رکھ لیں، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی وفاداری
وفاداری کو اپنے سامنے رکھ لیں، تاکہ وقت مقررہ پر وہ قادر مطلق کے پاکیزہ احکام و قوانین کے مطابق کاملیت کی منزلوں کو سر کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور قادر مطلق کے نئے نظام کائنات میں یعنی کاملوں کی کائنات میں داخل ہونے کے لائق بن جائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔